بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ 27ویں آئینی ترمیم پاکستانی پارلیمنٹ کے اپر ہاؤس یعنی کہ ایوان بالا سینٹ آف پاکستان سے منظور ہو گئی ہے۔ اپوزیشن کے جو دو سینیٹرز ہیں احمد خان صاحب اور سیف اللہ ابڑو، انہوں نے اس 27ویں آئینی ترمیم کی حمایت کی ہے۔ 4 اپوزیشن کے جو سینیٹرز ہیں وہ غیر حاضر تھے، اور جب یہ آئینی ترمیم منظور ہوئی تو اپوزیشن کے جو ممبرز ہیں وہ ہاؤس میں موجود نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود جو اپوزیشن کے کچھ رہنما ہیں وہ اس کی بھرپور مخالفت کر رہے ہیں۔ انہوں نے باہر جا کر بھی اس کی مخالفت کی، اور اب ظاہری بات ہے قومی اسمبلی میں بھی پروسیڈنگ جو ہے وہ ہوگی، اور قومی اسمبلی میں بھی یہ بل پیش کیا جائے گا۔ تو اس پہ اعتراض کیا ہے؟ جو ایک تحریک تحفظ آئین کے نام سے اپوزیشن جماعتوں کا ایک اتحاد ہے، وہ اس کی سخت مخالفت کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جی ہم 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف تحریک چلائیں گے۔ تو اعتراض ہے کیا؟ اس پر آج ہم گفتگو کریں گے، اور 2 سینیٹرز جو کہ آج اس ترمیم کی منظوری اور مخالفت میں کافی آگے تھے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جناب رانا ثناءاللہ صاحب، وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ وزیر اعظم صاحب نے رانا صاحب کو کافی شاباش دی ہے۔ یہ جو 64 سینیٹرز نے اس کو ووٹ دیا، اس پہ رانا صاحب جو ہیں ان کو انہوں نے بڑی شاباش دی ہے۔ کیوں دیا یہ ہم ابھی ان سے پوچھیں گے۔ اور سینیٹر بیرسٹر علی ظفر صاحب جو کہ سینٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمانی لیڈر ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انہوں نے مخالفت کی آج ترمیم کی فلور آف دی سینٹ پر، اور اس کے بعد پھر وہ واک آؤٹ کر گئے۔ تو رانا صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو 2 سینیٹرز ہیں انہوں نے تو حمایت کر دی اس کی، ابڑو صاحب نے اور احمد خان صاحب نے، تو جو 4 سینیٹر غیر حاضر تھے ان کو ہم کدھر شمار کریں؟ نہیں، 4 کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن 3 لوگ ہمارے پاس ان ویٹنگ تھے، اور وہ اپوزیشن کے تھے۔ بہرحال ان کی اب نشاندہی کرنا تو مقصد نہیں ہے۔ اچھا، لیکن یہ ہے کہ ہمارے پاس اس مرتبہ جو ہے وہ 67-68 کا نمبر تھا، اور عرفان صدیقی صاحب آپ کے علم میں ہے کہ وہ پہلے ہمیں بڑی امید تھی کہ وہ بھلے ویل چیئر پہ ہی لیکن وہ اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے، تو ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی کل۔ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، تو وہ اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کر سکے۔ اور اس کے علاوہ 3 ممبرز جو ہے وہ ہمارے پاس ان ویٹنگ تھے کہ ضرورت اگر ہوئی تو پھر ان کو جو ہے وہ ان کا ووٹ کاسٹ تو کرایا پتہ تو جائے۔ چل گیا نا کہ یہ 3 بندے جو غیر حاضر تھے۔ یہ پتہ کیسے چل گیا؟ کوئی بتائے گا تو پتہ چلے گا نا۔ اچھا، یہ تو ہمیں پتہ ہے نا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ 64 کا فگر جب پورا ہو گیا تو پھر باقی لوگ جو تھے وہ ان ویٹنگ میں۔ اچھا جی علی ظفر صاحب، اب آپ ذرا یہ بتائیے، پہلے تو یہ بتائیں نا کہ یہ جو 2 آپ کے سینیٹرز ہیں، ایک کا تعلق جے یو آئی سے تھا، ایک کا تعلق آپ کی پارٹی سے تھا سیف اللہ ابڑو صاحب، اور اتفاق سے دونوں ہی جو ہے وہ کانٹریکٹرز ہیں یعنی کہ ٹھیکیدار ہیں، اور 4 جو ہیں وہ غائب تھے۔ 4 غائب تھے، رانا صاحب کہہ رہے ہیں 3 ان ویٹنگ تھے۔ تو کوئی آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ جو 3 غائب تھے یہ کون تھے؟ 3 کا تو علم نہیں ہے، لیکن ابرو صاحب کا جو آپ ذکر کر رہے ہیں جو سامنے آ گئے، وہ کل تک تو ہمارے ساتھ ہی مخالفت کر رہے تھے اور ہماری میٹنگز میں بھی شامل تھے، لیکن ہمیں نہیں پتہ تھا کہ وہ اصل میں ان کی نیت کیا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے سر حامد میر صاحب کہ ایک آئینی ترمیم جب ہوتی ہے تو آئینی ترمیم مشاورت سے، کنسنسس سے ہوتی ہے، اور اگر یہ جو امینڈمنٹ آئی 27ویں ترمیم، یہ اگر اس کا بیسز، اس کی فاؤنڈیشن، اس کی عمارت ہی ایک ووٹس خرید کے یا ووٹس لے کے اپوزیشن کے، اس کے اوپر عمارت کھڑی کی جا رہی ہے، تو پھر آپ کو جو میں کہہ رہا تھا کہ یہ ایسی آئینی ترمیم ہے جو کہ کوئی نہیں مانے گا، یہ تاریخ اس کو جج کرے گی اور یہ جلد ختم ہوگی جب بھی موقع ملا، تو وہ بات پھر ایک طرح سے درست ہو گئی۔ اگر حکومت کے پاس اپنی خود میجورٹی نہیں ہے اور ان کو اپوزیشن کی جماعت سے 63A کی وائلیشن کر کے، آئین کی خلاف ورزی کر کے وہ اپنے ووٹس لیتے ہیں، تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ
ایسی ترمیم ہے جو کہ جس کی بیسز ہی غلط ہے، جو بیسز ہی دھاندلی پہ ہے، اور یہ مجھے بڑا افسوس ہوا۔ اگر یہ شاید خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے اپنے ووٹوں سے 2/3 میجورٹی لیتے تو شاید ہمارے پاس یہ موقع نہ ہوتا کہنے کا جو اب ہے۔ ساری دنیا نے دیکھا کہ 2 ایسے سینیٹرز جو کہ آئے تھے، سینیٹرز پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے نامنیز، ان کے ووٹوں سے انہوں نے کیا کیا، آج کس طرح ان کو اچھا علی زفر صاحب، استعمال کیا گیا۔ علی زفر صاحب اگر آپ برا نہ بنائیں تو سیف اللہ ابڑو صاحب جو ہیں، پتہ نہیں آپ کو کیوں ان کے بارے میں یقین تھا کہ وہ آپ کے ساتھ ہے؟ ہمیں تو کافی مہینوں سے، بلکہ تقریباً 1 سال سے پتہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، اور وجوہات جو ہیں وہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے۔ وہ ایک کانٹریکٹر ہیں، اور جب آپ ایک کانٹریکٹر کو، ایک ٹھیکیدار کو سینیٹر بنائیں گے تو اس نے تو ٹھیکہ لینا ہوتا ہے، وہ تو حکومت کے خلاف نہیں جا سکتا۔ تو آپ کو کیوں یہ خیال تھا کہ وہ آپ کے ساتھ ہیں؟ میرا خیال ہے ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، اور اگلی بار جب ہم نامینیٹ کریں گے سینیٹرز کو تو پھر مزید اور دیکھ بھال کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو سینیٹرز ہمارے ساتھ کھڑے رہے اس وقت مشکل وقت میں، ان کے اوپر بھی شاید یقینی پریشر ہوگا، کیونکہ یہ 27ویں ترمیم لانے کے لیے ان کو پریشرائز کیا ہوگا جس طرح باقیوں کو کیا گیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ جس طرح کھڑے رہے ہیں، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اچھا، ایک چلیں چھوڑ گیا، آپ کو پتہ تھا 1 سال پہلے سے، ہمیں علم نہیں تھا، ہم ان کی جو سٹیٹمنٹس تھیں اس یہ کے ان کی اوپر ہی جب رلائے الیکشن کرتے سے تھے، پہلے، جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں الیکشن سچ سے بول رہے ہیں۔ پہلے جب ان کی بلاول صاحب کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں فروری 2024 کے الیکشن سے پہلے، اور اس کے بعد پھر جب سینٹ کے مختلف اجلاسوں میں جب یہ اوپر نیچے ہوتے تھے تو آپ کو کیوں نہیں پتہ چل رہا تھا؟ بہرحال میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا۔ رانا ثناءاللہ صاحب، یہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے، ظاہری بات ہے آپ نے منظور کروا لی ہے، قومی اسمبلی سے بھی منظور ہو جائے گی، لیکن اس پہ مفتی تقی عثمانی صاحب جو ہیں انہوں نے ایک اعتراض کیا، اور وہ یہ اپنے بیان میں کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں کوئی بھی شخص چاہے وہ کتنے بڑے عہدے پر ہو، کسی بھی وقت عدالتی کارروائی سے بالاتر نہیں ہو سکتا۔ خلفائے راشدین کی مثالیں سب کو معلوم ہیں، ہمارے دستور میں پہلے بھی صدر کو صدارت کے دوران تحفظ دیا گیا تھا جو اسلام کے خلاف تھا، اب تا حیات کسی کو یہ تحفظ دینا شریعت اور آئین کی روح کے بالکل خلاف ہے، جو ملک کے لیے انتہائی شرمناک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ملک کو اس بے عزتی سے بچائیں، آمین۔ پارلیمنٹ کے ارکان سے درمندانہ درخواست ہے کہ وہ یہ گناہ اپنے سر نہ لیں۔ اس کا کیا جواب دیں گے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو علی ظفر صاحب نے بات کی ہے، تو اگر انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، جو کہ انہوں نے فرمایا کہ ہمیں غلطی کا احساس ہو گیا ہے اور آئندہ ہم اس کا جو ہے وہ خیال کریں گے، تو انہیں اپنی غلطی کے اس احساس کے اوپر جو ہے وہ غلطی کی معافی مانگنی چاہیے، نہ کہ اس بات کے اوپر جو ہے وہ ایک ایسی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جس سے ملک کا آئین بہتر ہوا ہے، ملک میں انصاف کا نظام بہتر ہوا ہے، اور ملک کے ہیروز کو جو ہے وہ ان کا کریڈٹ دیا گیا ہے، ان کو ایکنالج کیا گیا ہے، کہ اس کے اوپر جو ہے یہ کہیں کہ جی وہ یہ ترامیم جو ہے وہ اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ ہمارے 2 لوگوں نے جو ہے وہ ان کو ووٹ دے دیا۔ سیف اللہ ابڑو صاحب نے بعد میں کھڑے ہو کے بتایا کہ انہوں نے کیوں ووٹ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے جو مارکہ حق کی کامیابی ہے، جو پاکستان کی افواج نے جو ملک کو سرخرو کیا ہے، جنگ جیتی ہے، ہندوستان کو منہ توڑ جواب دیا ہے، میں اس کے اوپر خوش ہوں، اور میں نے اس وجہ سے جو ہے وہ میں نے اس امینڈمنٹ کو جو ہے وہ ووٹ دیا ہے۔ لیکن بعد میں اور انہوں نے دیا، ساتھ ہی استعفیٰ دے انہوں نے دیا۔ کہا کہ میں جو ہے وہ کل کو یہ کہیں کہ جی آپ ہمارے سینیٹر تھے تو آپ نے جو ہے وہ ووٹ دے دیا تو لہٰذا استعفیٰ دیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ میں استعفیٰ آج ہی جو ہے وہ دے رہا ہوں۔ معاملہ یہ ہے کہ اب تک اپوزیشن جو ہے اس امینڈمنٹ کے کسی حصے کے اوپر، یعنی یہ کہے جا رہے ہیں کہ جی یہ اس امینڈمنٹ سے جی آئین کا حلیہ بگڑ گیا ہے،
اس امینڈمنٹ سے جی ملک کا نقصان ہو گیا ہے، اس امینڈمنٹ سے جو ہے وہ عدلیہ جو ہے وہ اس کی انڈیپینڈنس ختم ہو گئی ہے، لیکن اس کے ایک حصے یا ایک شق کے اوپر یہ اعتراض نہیں کر سکے کہ جی یہ شق ہے اور اس کے اوپر یہ اعتراض ہے اور یہ اس وجہ سے اور اس طرح سے جو ہے وہ اس کا نقصان ہوگا لیکن اب مفتی تقی ملک عثمانی کو صاحب یا کا قوم اعتراض کو۔ آ گیا نا۔ اب تقی عثمانی صاحب نے جو بات کی ہے، دیکھیں انہوں نے جو ہے وہ جو بات کی ہے خلفائے راشدین کے حوالے سے، اب معاملہ یہ ہے کہ کیا کانسٹیٹیوشن میں یہ بات پہلے نہیں تھی؟ پہلے جو ہے وہ جو صدر کا جو آفس ہے، جو کانسٹیٹیوشنل آفس ہے، اس کو یہ جو استثناء ہے یہ پہلی بار دیا گیا ہے؟ یہ تو اس سے پہلے بھی تھا، اور یہ پہلے جو ہے وہ اس ٹینیور تک تھا کہ جب تک وہ آفس میں ہوگا۔ اب اس میں جو ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے، لیکن ساتھ اس کو اس بات سے منسلک کر دیا گیا کہ اگر وہ دوبارہ کوئی پبلک آفس جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں تو یہ استثناء جو ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اب مفتی صاحب کو میرا خیال ہے کہ انہوں نے شاید اس کو نہ تو پوری طرح سے دیکھا ہے، نہ انہیں کانسٹیٹیوشنل جو ہے وہ جو معاملات ہیں اس وہ کے فیڈرل متعلق، شریعت کورٹ کے جج رہے ہیں۔ جی فیڈرل شریعت کورٹ کے وہ جج رہے ہیں نا، وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے جج نہیں رہے۔ معاملہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں مسلمان ممالک بھی اس میں شامل ہیں اور جمہوری ملک بھی شامل ہیں، اس میں جو آئینی آفسز ہیں یا اس قوم کے جو ہیروز ہیں ان کے لیے اس قسم کی ریکگنیشن، ہیروز پہ تو اعتراض نہیں کیا نا جو ہے مفتی تقی عثمانی وہ صاحب۔ دیا جاتا ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے آرمی چیف یا فیلڈ مارشل یا کسی اور پہ اعتراض نہیں کیا، وہ کہہ رہے ہیں صدر مملکت، ہاں جی، صدر مملکت یہ کو تاحیات صدر مملکت استثناء کیوں دیا گیا؟ جو کہ یعنی ملک کا آئینی سربراہ ہے، اور اس حوالے سے اسے اپنا جو پیریڈ آف آفس ہے اس سے استثناء اسے جو ہے وہ 1973 سے حاصل ہے، اس سے پہلے سے حاصل ہے، پوری دنیا میں جو ہے وہ آئینی سربراہوں کو حاصل ہے۔ اس میں صرف ان کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے، لیکن ایکسٹینڈ ساتھ پرووائڈڈ کیا گیا ہے کہ اگر وہ کوئی بعد میں پبلک آفس یعنی کوئی وہ الیکشن لڑ لیتے ہیں یا کوئی اور ذمہ داری ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو اس میں وہ استثناء جو ہے ان کو نہیں رہے گا۔ علی ظفر صاحب، کیا آپ کا بھی یہی خیال ہے کہ جو مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو اعتراض کیا ہے کہ صدر مملکت کو تاحیات استثناء دے دیا گیا ہے یہ خلاف شریعت ہے، تو یہ ان کے خیال میں خلاف شریعت ہے، لیکن یہ پہلے بھی آئین میں موجود تھا، تو ان کا اعتراض جو ہے وہ آئین کے مطابق نہیں ہے، آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ جی دیکھیں، دو قسم کی ایمنسٹیز ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایسا کام کیا جو آپ کا شعبہ ہے یا جو آپ کی جورسڈکشن ہے یا طاقت ہے، اگر آپ پریزیڈنٹ ہیں اور آپ نے پریزیڈنٹ کے طور پہ کوئی ایسا ایکشن لیا تو آپ کے خلاف ایکشن نہیں ہو سکتا۔ یہ بالکل صحیح ہے، آپ اپنے دائرۂ اختیار میں اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اس کے خلاف آپ کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی، اور آئین یہ کہتا ہے، بلکہ یہ تو سول سرونٹس کے اوپر بھی یہی لاگو ہے۔ اگر آپ سیکٹری ہیں اور آپ بہت سارے کاروبار کر رہے ہیں تو آپ کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جا سکتا جو آپ اپنی جائز پاورز ایکسرسائز کر رہے ہیں۔ لیکن یہ کسی دنیا میں نہیں ہے کہ اگر آپ قتل کر دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں پریزیڈنٹ ہوں، میں قتل کر رہا ہوں کسی کو، تو میرے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جا سکتا۔ یہ ہر آئین، ہر سول لاء، ہر پرنسپل اور اسلام کے پرنسپلز کے خلاف بھی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ چوری کریں اور چوری کر کے آپ کہیں گے جی میں چونکہ پریزیڈنٹ ہوں تو میرے خلاف تاحیات آپ کوئی کام نہیں، کوئی کارروائی نہیں کر سکتے۔ ہمیں اعتراض اس سیکنڈ ایسپیکٹ سے ہے۔ پہلا تو ٹھیک ہے، آپ ایک پرائم منسٹر بھی ہیں، آپ پرائم منسٹر کو بھی یہ اختیار ہے کہ پرائم منسٹر جب اپنا کوئی کام کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، وہ کوئی ٹریٹی کرتا ہے کسی ملک سے اور وہ ٹریٹی خراب ہو جاتی ہے تو آپ اس کے خلاف نہیں ایکشن لے سکتے، کیونکہ اس نے اپنی ایک کام کیا ہے جو اس کی پاور کے اندر ہے اور جو آئین اس کو اجازت دیتا ہے۔ لیکن کرائم کرنا، یعنی آپ کوئی ایک کرائم کریں اور کرائم کر کے تو آپ کہیں کہ جناب میں نے کر دیا، چوری کر دی، ڈاکہ ڈال دیا، قتل کر دیا، لیکن میں اکاؤنٹیبل نہیں ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تقی عثمانی صاحب اس پوائنٹ پہ بتا رہے ہیں۔ میری اگر
رانا صاحب نے ذکر کیا ابھی کہ انہوں نے کہا کہ کوئی اعتراض کسی قسم کا 27ویں ترمیم کے اوپر ہم نے نہیں کیا. شاید رانا صاحب نے میری سپیچ نہیں سنی تھی جو آدھے گھنٹے کی تھی سینٹ میں, اور میرا خیال ہے رانا صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور میں نے ان کو ایڈریس بھی کیا تھا ایک وقت کہ آپ سنیں میری یہ باتیں, میں جو کر رہا ہوں یہ کوئی ہوا میں نہیں کر رہا, میں آپ کی آئین میں جو پرابلم 27ویں ترمیم میں جو مسائل ہیں ان کی نشاندہی کر رہا ہوں اور میں بحث کر رہا ہوں, دلائل دے رہا ہوں کہ یہ کیوں غلط ہے. تو اس میں وہ سارا کچھ میں نے کہا تھا, اہم بات میں تھی نے نا, بتایا تھا کہ کس طرح میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ وہ غلط تھی. اچھا, اور وہ کہہ رہے ہیں آزادی ہے. وہ کہہ رہے ہیں میں نے آپ کی تقریر سنی تھی اور میں آپ کے ایک اعتراض کا جواب دینا چاہتا میں نے ان کی جو ہے وہ پوری سپیچ سنی. انہوں نے 2-3 چیزوں کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے اعتراض کیا, اور سب سے بڑا اعتراض اور جو سب سے بڑی انہوں نے بات کی, غالباً انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ زہر قاتل ہے یہ جو ججز کی ٹرانسفر کا معاملہ ہے یہ تو زہر قاتل ہے, اس سے تو عدلیہ تباہ ہو جائے گی اور برباد ہو جائے گی اور اس کی کوئی انڈیپینڈنس نہیں رہے گی. یہ یک طرفہ طور پہ اور آدھی بات کرتے ہیں, اس سے آگے بات نہیں کرتے, اور صرف ابہام پھیلانے کے لیے اور اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے کہ جی یہ تباہی کر دے گی, یہ برباد کر دے گی. اب دیکھیں کہ ہائی کورٹ کا ایک جج جو ہے اس کی ٹرانسفر ہوتی ہے دوسری ہائی کورٹ میں, وہ ٹرانسفر کون کرے گا؟ کیا وہ وزیر اعظم کرے گا, کیا وہ پریزیڈنٹ کرے گا, کیا وہ حکومت کرے گی؟ وہ ٹرانسفر جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کرے گا. جوڈیشل کمیشن میں کون لوگ بیٹھے ہیں؟ جوڈیشل کمیشن میں 5 سینئر ترین سپریم کورٹ کے ججز بیٹھے ہیں. اس کے بعد اس میں وہاں پہ جو ہے وہ 2 اپوزیشن کے لوگ بیٹھے ہیں, وہاں پہ 2 جو ہے وہ حکومت کی طرف سے لوگ بیٹھے ہیں, وہاں پہ اٹارنی جنرل اور لا منسٹر بیٹھے ہیں, وہاں پہ جو ہے وہ سول سوسائٹی کا ایک جو ہے وہ نمائندہ بیٹھا ہے. یہ ٹوٹل جو, اور وہاں پہ بار کا نمائندہ بیٹھا ہے, یعنی وہاں پہ بار موجود ہے, حکومت موجود ہے, اپوزیشن موجود ہے, اور سب سے زیادہ تعداد میں سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج بیٹھے ہیں. یہ 13 لوگ بیٹھے ہیں. اب یہ 13 لوگ جو ہیں اگر اس جج کی جو ہے وہ ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کرتے ہیں, جب یہ ٹرانسفر کریں گے جس ہائی کورٹ میں وہ جج ہوگا اس کا چیف جسٹس بھی بیٹھے گا بیچ میں, جس ہائی کورٹ میں اس نے ٹرانسفر ہونا اس کا چیف جسٹس بھی بیٹھے گا. اچھا, یعنی ان 13 میں یہ لوگ جو ہے یہ ویسے ہی اکثریت میں ہوں گے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر سپریم کورٹ کے جو ہے وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ, چیف جسٹس کانسٹیٹیوشنل کورٹ, جس جگہ پہ وہ جج صاحب کام کر رہے ہیں وہاں کا چیف جسٹس, جس ہائی کورٹ میں جانا ہے وہاں کا چیف جسٹس, اگر یہ لوگ جو ہے یہ کسی بنیاد پہ یا کسی ریزن پہ ٹرانسفر کرتے ہیں تو یہ کیا عدلیہ کی بربادی ہو گئی ہے؟ یعنی یہ لوگ جو سارے جو اتنے, یعنی 4 چیف جسٹس صاحبان بیٹھے ہیں, 3 سینئر ترین جج بیٹھے ہیں, تو ان کے اوپر جو ہے وہ اتنا عدم اعتماد, اور اگر وہ جو جج صاحب ہیں اس کے باوجود وہ حکم ماننے سے یا وہ آرڈر ماننے سے انکار کر دیتے تو اس میں یہ تھا کہ وہ ریٹائرڈ تصور ہوں گے. ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مس کنڈکٹ ہے, اور ایسا آدمی ایسے جج صاحب جو اتنے بڑے فورم کی جو ہے وہ حکم عدولی کرے تو وہ جو ہے وہ ان کو پینشن اور ساری مراعات جو ہے وہ کا حقدار نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس کے باوجود اب جو اس وقت ترمیم پاس ہوئی ہے اس میں یہ ہے کہ وہ جج صاحب اگر انکاری ہوں یا وہ کہیں کہ جی یہ ٹرانسفر غلط ہوا ہے تو یہ معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس چلا جائے. اچھا, وہاں پہ پھر جو ہے وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ ہوگا, چیف جسٹس کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوگا, اور 2 ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہوں گے اور 2 سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج ہوں گے. وہ بھئی اگر سارے لوگ یہ اگر کسی معاملے میں سمجھتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے
تو اس کے اوپر یہ اتنا واویلا اچھا جی، کہ جی بربادی ہو گئی ہے، تباہ ہو جائے گی، انڈیپینڈنس ختم ہو جائے گی. یعنی اس صورتحال میں آپ بتائیں مجھے کہ یہ اعتراض بنتا ہے؟ یہ علی ظفر صاحب آپ کا اعتراض جو ہے اس پہ جوابی اعتراض کیا ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے. اب اس پہ جواب الجواب کیا آپ کا؟ جو بات میں نے کی ہے اس میں سے ایک لفظ بتائیں کہ یہ غلط ہے یا ایسا نہیں ہے. میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں ہو کیا رہا ہے اس آئینی ترمیم میں. اس آئینی ترمیم میں ہو یہ رہا ہے کہ جو سپریم کورٹ ہے اس کے پاس جو طاقت تھی کہ آپ پریزیڈنٹ کا اگر کوئی مسئلہ آتا ہے تو پریزیڈنٹ ان کے ساتھ کہہ سکتا ہے سپریم کورٹ کو کہ مجھے یہ آئینی سوال کا جواب دیں. اگر کوئی دو پروونسز میں کوئی لڑائی ہو یا کوئی ڈسپیوٹ ہو تو وہ بھی سپریم کورٹ سیٹل کر سکتا ہے. اگر کوئی بھی انسانی حقوق یا بنیادی حقوق کا معاملہ ہو یا کوئی بھی آئینی معاملہ ہو تو وہ بھی سپریم کورٹ کے پاس طاقت ہے اور پاور ہے کہ وہ اس کے اوپر فیصلہ دے سکتی ہے. اور وہ سپریم کورٹ کا مطلب ہے پورے جو 17 ججز ہیں بیٹھے ہوئے وہ ایک کانسٹیٹیوٹ کر کے فل کورٹ بھی فیصلہ دے سکتے ہیں. اب ہو یہ رہا ہے کہ یہ ساری پاورز جو ہیں، ساری طاقت جو ہیں سپریم کورٹ سے لے کے ایک نئی کورٹ جس کو انہوں نے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا نام دیا ہے اس کو دی جا رہی ہیں. نہیں یہ تو پاور ہے ہی، ایک سینئر سیشن یہ پاور ہی نہیں ہے. جج رانا صاحب کہہ رہے ہیں یہ پاور نہیں ہے، ڈسٹرکٹ سیشن جج رہ گیا. یہ پاور جو ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ آئینی سوال اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دو صوبوں کی لڑائی، اس میں سپریم کورٹ کو اگر پریزیڈنٹ کو بھیجے نا کوئی ریفرنس، اس میں صرف وہ ڈیکلیریٹری جو ہے نا وہ رائے دے سکتا ہے. جس کے اوپر حکومت عمل کرے نہ کرے اس کی اپنی سوال. یہ کون سی پاور ہے علی ظفر صاحب کو اپنی بات ذرا جس پاور کے جانے سے کوئی فرق پڑے گا؟ جی علی ظفر صاحب جی، اب سپریم کورٹ رہ گیا ایک بڑا سینئر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج. وہ صرف ایک اپیلیٹ کورٹ رہ گیا جس کے پاس اتنی طاقت بھی نہیں ہے جو کہ ہائی کورٹ کے پاس ہے، کیونکہ ہائی کورٹ کے پاس آرٹیکل 199 کی طاقت ہے. اب آ جائیں آپ کانسٹیٹیوشنل کورٹ پہ. کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی سب سے پہلی شک یہ ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب ڈیسائیڈ کریں گے کہ کتنے جج ہونے چاہیے اس میں، تاکہ ایک چھوٹی کوانٹٹی کے ججز ہوں. زیادہ 17 ججز نہیں، ان میں سے کوئی چوز کریں گے پورے پاکستان میں سے وہ کچھ چند ججز. اس کے بعد سیکنڈ جو آئٹم اس میں آتا ہے کانسٹیٹیوشنل بینچ میں کہ اتنی ساری طاقت دے کے پریزیڈنٹ صاحب کریں گے اپنی مرضی سے کہ کتنے ججز ہونے چاہیے. اور ججز کی ایج جو ہے وہ 68 کی ہے، یعنی کہ جو ججز ریٹائر کر رہے ہیں سپریم کورٹ سے اور ہائی کورٹ سے ان کو لگایا جائے گا. اور لگائے گی کون؟ جے سی پی. جے سی پی کون ہے؟ رانا صاحب نے ذکر کیا کچھ ممبرز کا، لیکن میں بھی جے سی پی کا ممبر ہوں اور مجھے یہ پتہ ہے کہ ابھی تک جتنے فیصلے ہوئے ہیں جے سی پی کے وہ وہی فیصلے ہیں جو کہ حکومت کے ہیں، کیونکہ حکومت کے پاس نمبرز ہیں. تو حکومت یہ کرنا چاہتی ہے اور یہ حقیقت ہے. اس میں اگر آپ ریکارڈ دیکھنا چاہیں تو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ یہ جو پہلے ججز 7 8 6 5 جتنے بھی لگیں گے، پریزیڈنٹ صاحب جو لگائیں گے، وہ سارے کے سارے حکومت جو ہے اپنی مرضی سے اپوائنٹ کرے گی. اور وہ کن کو کرے گی؟ لیکن علی ظفر صاحب یہ جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے، جب آپ کی پارٹی کی حکومت تھی تو اس وقت بھی جو حکومت کا جو فیصلہ ہوتا تھا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ویسا ہی فیصلہ کرتا تھا. نہیں، اس وقت جوڈیشل کمیشن 2 تھیں. اس وقت یہ جوڈیشل کمیشن نہیں تھی. یہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان 18ویں ترمیم میں بنائی گئی. اس سے پہلے ایک جوڈیشل کمیشن تھی جس میں ججز کی تعداد تھی اور ایک پارلیمنٹری کمیٹی تھی. وہ پارلیمنٹری کمیٹی الگ فیصلہ کرتی تھی اور جے سی پی جو اس وقت کی کمیشن تھی جوڈیشل کمیشن وہ الگ کرتی تھی. اس کا نام مختلف تھا لیکن مجھے یاد ہے کہ اس کمیٹی میں رانا صاحب بھی شامل ہوتے تھے. وہ پارلیمانی کمیٹی سے ججز اپوائنٹ ہوئے. اب دیکھیں میر صاحب، آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک مثال ہے کہ میں ذرا ایک بریک لے لوں. اس کے علاوہ آپ ایک اور چیز دیکھیں میر صاحب، چلو وہ بھی بتا دیں. ہاں جی جی. کہ ایک اور بڑا ایک کیوس کریٹ کر رہی ہے، اور میں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا تھا اپنی اسپیچ میں بھی. جی جی. کہ ہمارا سسٹم ایک ہے پریسیڈنٹس کا، یعنی کہ ہمارا ایک جوڈیشل سسٹم ہے کامن لاء کا، اور وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی جتنی پچھلے 40 50 60 70 سال سے جو ججمنٹس ہیں وہ بائنڈنگ ہیں، وہ ایک قانون کا حصہ ہیں. اب انہوں نے یہ کر دیا ہے کہ جو نیا کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائیں گے
یہ کسی بھی پریسیڈنٹ جو سپریم کورٹ کا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ سے یہ ایک درجہ اوپر ہوگی، اس نے آئینی فیصلے کرنے ہیں، تو جتنے سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں وہ اس پہ بائنڈنگ نہیں ہوں گے۔ اچھا، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ سارے کے سارے قوانین جو 70-80 سال کے ہمارے جو عدالتوں نے فیصلے دیے ہوئے ہیں، وہ سارے انہوں نے ایک سٹروک آف پین سے، ایک آئینی ترمیم اچھا، اس پہ آپ جسٹس منصور علی جوڈیشل کیوس دیکھیں، منصور علی شاہ صاحب نے ایک خط بھی لکھ دیا ہے، ہوگا۔ تو اس پہ بھی میں مزید بات کرتا ہوں ایک وقفے کے بعد۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ جی رانا صاحب، آپ جواب دینا چاہ رہے تھے؟ جی اس پہ یہ بھی شامل کر لیں کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بھی اس ترمیم پہ اعتراض کر دیا، انہوں نے چیف جسٹس کو خط لکھا ہے، تو اب حکومت ان کے خلاف کوئی کارروائی تو نہیں کرے گی؟ پہلے تو بات یہ ہے کہ اب یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی میں لیگل سائڈ پہ یا یعنی اس حوالے سے محترم علی ظفر صاحب سے زیادہ کوئی لائق فائق آدمی نہیں ہے۔ علی ظفر صاحب اس ملک کے لیڈنگ لائر جو ہیں، سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ، سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ رہے ہیں اور لیڈنگ لائر ہیں، یعنی جو پہلے پائے کے کو 2-4-10 وکیل ہوں گے ان میں سے ایک ہے۔ اب انہوں نے جو اعتراض کیے ہیں، اگر ان اعتراضات کا یہ حال ہے تو پھر میری بات یہ صحیح ہے کہ یہ صرف مخالفت اس ترمیم کی اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ وہ حکومت کر رہی ہے، نہیں لیکن اور اپوزیشن نے جو ہے وہ مخالفت کر لی لیکن ہے۔ وہ آپ مجھے بتائیں کہ اب یہ انہوں نے ایک تو وہ اعتراض کیا نا کہ جی آئینی سوال جو ہے وہ سپریم کورٹ کو بھیجا جا سکتا تھا، اگر 2 صوبوں میں لڑائی ہو تو وہ سپریم کورٹ کو بھیجا جا سکتا تھا۔ بھئی معاملہ یہ ہے کہ وہ اب جو ہے وہ یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں بھیج سکتا ہے، کو بھیجا جائے گا۔ اگر سپریم کورٹ کو یہ پریزیڈنٹ بھیجتا تھا تو اس کی کیا پاور تھی؟ اس کے اوپر جو بھی رائے سپریم کورٹ دیتا وہ اس کی ڈیکلیریٹری جو ہے نا وہ ویلیو ہوتی، یعنی حکومت عمل کرے نہ کرے ایک اوپینین۔ تو یہ کون سا اختیار تھا جو ہے وہ اس سے چلا گیا؟ اب پہلے سپریم کورٹ کو پریزیڈنٹ بھیجتے تھے، اب وہ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو بھیج دیں گے، اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں بھی وہی ججز ہوں گے جو سپریم کورٹ کے جج صاحبان ہیں۔ اچھا، دوسرے انہوں نے کہا کہ جی اس میں پریزیڈنٹ جو ہے وہ طے کرے گا کہ کتنے جج ہوں گے۔ بھئی سپریم کورٹ میں کتنے جج ہوں گے یہ کون طے کرتا ہے؟ یہ بھی پارلیمنٹ کا اختیار ہے، اور آئین میں درج ہے کہ جب تک پارلیمنٹ یہ طے نہ کرے گی کہ سپریم کورٹ کے کتنے ججز ہوں گے اس وقت تک جو ہے وہ پریزیڈنٹ طے کرے گا۔ اب یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے اس میں کتنے جج ہوں گے یہ کس نے طے کرنا ہے؟ پارلیمنٹ نے طے کرنا ہے۔ جب تک پارلیمنٹ طے نہیں کرے گی اس وقت تک پریزیڈنٹ کرے گا، اور یہی جو ہے وہ اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں جو ہے یہ لکھا ہوا ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ جو ان کی جو ہے وہ ایج جو ہے وہ 68 ایئر ہوگی، اور وہ لوگ ہوں گے جو سپریم کورٹ سے ریٹائرڈ ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ سپریم کورٹ میں جو ججز جو ہیں وہ سرو کر رہے ہوں گے، یا جو لوگ ہائی کورٹ میں سرو کر رہے ہیں، اس میں باقاعدہ اس امینڈمنٹ میں ہے کہ کوئی بھی جج اگر وہ ہائی کورٹ کا جج ہے اور اس کی سروس جو ہے وہ 5 سال سے زیادہ ہے، وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جو ہے وہ اس کو تعینات کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے سپریم کورٹ کے کچھ ججز ہیں وہ بیفور ریٹائرمنٹ جو ہے وہ ان کو ایلیویٹ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ اور اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے اس میں سپریم کورٹ کے وہ ججز جو سینئر بھی ہوں گے اور جو اپنی انٹیگریٹی کے حساب سے ان کی کم از کم 15 10 20 سال کی جو ہے وہ سروس ان کے جو ہے وہ سائٹ پہ ہوگی، ان لوگوں کو جو ہے وہ اس ذمہ داری جو ہے نا یہ دی جائے گی کہ جو بھی کانسٹیٹیوشنل اور لیگل ایشوز جو ہیں وہ درپیش ہوں ان کے اوپر جو ہے وہ اپنی رائے دیں۔ اور سپریم کورٹ جو ہے ریسٹ آف دی جو کیسز ہیں، یعنی کوئی 56,000 کیسز جو ہے وہ پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں، ان میں سے زیادہ سے زیادہ یہ جو اپنا لیگل یا کانسٹیٹیوشنل ہے یہ اس 56,000 میں سے کوئی جو 2,000 ہوں گے 3,000 ہوں گے وہ علیحدہ ہو جائیں گے۔ باقی جو سپریم کورٹ ہے وہ باقی لوگ جو 15 سال 10 سال اپنے کیسز کے فیصلوں کا انتظار کرتے ہیں ان کے جو ہے وہ فیصلے جلدی ہوں گے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ اس میں عدلیہ کی بربادی، جمہوریت کی خرابی اور ملک کی تباہی جو ہے بتائیں مجھے کس طرح سے ہو رہی ہے؟ ایک سوال میں نے کرنا ہے علی ظفر صاحب سے۔ علی ظفر صاحب، پہلے میں چاہتا ہوں کہ محمود خان اچکزئی صاحب نے آج ایک بات کی ہے، ذرا وہ سن لیں آپ۔ عمران کی پارٹی کے کارکن بضد تھے کہ اب تاریخ کب شروع کریں، تاریخ شروع ہو چکی، ہم نہ کسی کو گالی دیں گے
نہ کسی کو پتھر ماریں گے، نہ کسی کو برا بلا کہیں گے. ہمیں حکم ازاں لا الہ الا اللہ، ہم نے نکلنا ہے. یہ احتجاج ہم نے شروع کر دیا ہے. کوئی کسی سے ہماری ذاتی کوئی دشمنی نہیں، لیکن جو ہمارے آئین پہ حملہ آور ہوگا، جو ہماری بنیادی انسانی حقوق پہ حملہ آور ہوگا، جو پاکستان کے عوام کے حقوق پہ حملہ آور ہوگا، اس کا ہم نے ہاتھ روکنا ہے. اچھا علی زفر صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ جب 8ویں ترمیم منظور ہوئی تھی، 8th امینڈمنٹ، تو یہ محمود خان اچکزئی صاحب اس کے خلاف سپریم کورٹ میں گئے تھے اور اس میں ایک بڑا فیصلہ آیا تھا جو ابھی تک اس کا حوالہ دیا جاتا ہے، محمود خان اچکزئی بنام ریاست پاکستان. تو اس میں کہا گیا تھا کہ جی جو آئین کا بنیادی ڈھانچہ ہے اس کے خلاف کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی. اب وہ اچکزئی صاحب جو ہیں، کیا وہ 27ویں ترمیم کے بعد اس ترمیم کے خلاف آئینی عدالت میں جا سکتے یا نہیں جا سکتے؟ کیونکہ انہوں نے تو اب سڑکوں پہ تحریک چلانے کا اعلان کر دیا. پہلے تو وہ 8ویں ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ میں چلے گئے تھے. تو یہ بتائیں کہ کیا 27ویں ترمیم کے خلاف آپ یا محمود اچکزئی صاحب آئینی عدالت میں درخواست دائر کر سکتے ہیں؟ جی دائر تو کر سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہوگا کہ جب آپ دائر کریں گے تو کس عدالت میں جائیں گے؟ کیا آپ سپریم کورٹ میں جائیں گے، جو کہ اب اس 27ویں ترمیم اگر آ جاتی ہے تو اس کے بعد وہ اپیلیٹ کورٹ ہوگا، اس کے پاس آئینی کوئی فیصلہ کرنے کا نہیں ہوگا، یا آپ اسی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے پاس جائیں گے جس کو بنایا جا رہا ہے؟ اگر آپ اسی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے پاس جا سکتے ہیں تو پھر بڑا ایک مشکل بات لگتی ہے مجھے کہ وہ کورٹ جو بنایا گیا ہے 27ویں ترمیم کے ذریعے، وہی عدالت فیصلہ کرے گی کہ یہ 27ویں ترمیم درست ہے کہ نہیں. نہیں تو میر بہرحال یہ صاحب، آپ راستہ نے شاید کہا تھا بہت کہ اس کے تنگ اوپر ہو گیا اعتراض ہے کیا جائیں گے کس لیگل بات کے اوپر؟ پروسیڈنگز کا. اچھا تو وہ بات تو بتائیں نا. یہ جو 2-3 چیزیں بتائی ہیں وہ میں نے عرض کر دی ہے، بتائیں تو صحیح جائیں گے کس بات کے میں اوپر؟ پوچھتا ہوں ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. علی زفر صاحب، رانا ثناءاللہ صاحب پوچھ رہے ہیں کہ ایک بڑا اعتراض بتائیں. وہ بڑا اعتراض بتائیں. آپ نے پہلے 2-3 اعتراض بتا دیے ہیں. ججز کی ٹرانسفر کا اعتراض بھی بتا دیا، یہ بھی بتا دیا کہ سپریم کورٹ کے پرانے فیصلوں کا جو بائنڈنگ ہے وہ اب بائنڈنگ نہیں سمجھے جائیں گے. اور بڑا اعتراض کیا آپ کا؟ جی بڑا اعتراض یہ ہے کہ جو آپ جب کانسٹیٹیوشنل کیس کی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ ایک طرف شہری ہوتا ہے اور دوسری طرف جو حکومت ہوتی ہے، کیونکہ آئین کے معاملے حکومت کوئی زیادتی کرتی ہے اور پھر وہاں آپ اس کو چیلنج کرتے ہیں. تو اگر جو اپوائنٹمنٹس ہیں اور جو کنٹرول ہے کانسٹیٹیوشن کورٹ کا، وہ اگر حکومت کے پاس ہوگا تو حکومت اپنے من پسند فیصلے بتا لے دیں گی. کیسے تو ہوگا؟ آزادی جو ہے، یہ جو ایک amendment concept سامنے ہے ہے، کہ ہوگی نا عدلیہ پاس. آزاد ہونی بتائیں چاہیے، کیسے ہے وہ حکومت کے پاس بالکل کیسے؟ ڈسٹروائے ہو جاتا ہے، وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے. تو آپ دیکھ لیں گے، میں جو آج بات کر رہا ہوں آپ دیکھیے گا کہ یہ تو جب کوئی بات نہ. یہ اچھا، دیکھ میں لیں ایک کہ سوال جس کرنا بنے یہ گے مجھے آئینی بتائیں کہ بینچ کس طرح کے، سے حکومت کے پاس تو کنٹرول ہوگا؟ نہیں دیکھیں بتائیں. رانا صاحب پہلے اچھا علی زفر صاحب میں ایک سوال کر لیتا ہوں رانا صاحب. حکومت جو ریکمینڈ کرے گی. رانا صاحب اچھا پہلے پہلی بات جو ہے نا وہ پریسیڈنسی انہوں نے بات کی ہے. سپریم کورٹ کا پریسیڈنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اوپر اس طرح سے لاگو نہیں ہوتا. سپریم کورٹ اس سے استفادہ کر سکتا ہے، ماننا چاہے مان سکتا ہے، پرانے فیصلوں سے رہنمائی لے سکتا ہے، نہ لینا چاہے تو وہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کا یعنی بینچ لارجر بینچ ہے، فل بینچ ہے، تو یہ سارا اس کے حساب سے ہوتا ہے. اور وہی جو پرانے فیصلے ہیں ان سے رہنمائی جو ہے وہ ججز لیتے ہیں اور ضرور لیں گے. اچھا ایک سوال بڑا ضروری ہے اس وقت. فرمائیں. جس طرح صدر کے استثناء پہ بات ہو رہی ہے تو آپ کے کچھ جو سینیٹر ساتھی ہیں مسلم لیگ نون کے، انہوں نے یہ بھی ایک شک پرپوز کی تھی کہ جی وزیر اعظم کو بھی استثناء حاصل ہونا چاہیے. تو وزیر اعظم صاحب نے کہا جی کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے یہ اس لیے وہ شک واپس کرائی ہے کہ بعد میں پھر اس کا فائدہ عمران خان کو ہو جانا تھا. نہیں تو اگر ہم نے یہ کرنا ہی ہوتا تو ہم یہ بھی ساتھ کر دیتے کہ یہ جو فائدہ ہے یہ آج سے شروع ہوگا. یعنی یہ ہو سکتا تھا نا، قانون میں، آئین میں یہ بھی درج کیا جا سکتا تھا. میاں شہباز شریف نے ایک بہت میں سمجھتا ہوں کہ جمہوری فیصلہ کیا ہے، اور ان کو اس فیصلے کے اوپر کم از کم آپ کو جو ہے نا وہ تحسین جو ہے وہ دینی چاہیے کہ ان کو جب معلوم ہوا
تو انہوں نے کہا کہ ان سے پوچھے بغیر یہ کیا گیا تھا. ہمارے کچھ سینیٹرز نے اپنے طور پہ یہ سوچا تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ واپس لیجیے, کیونکہ جو وزیر اعظم کا آفس ہے وہ کوئی آئینی آفس نہیں ہے, وہ ایک ایگزیکٹو آفس ہے اور ایک الیکٹڈ آفس ہے, تو اس لیے اسے عوام کو جو ہے وہ جواب دے رہا ہے. اچھا آپ یہ بتا دینا وزیر اعظم صاحب نے آپ کو جو شاباش دیا وہ کس بات کی دی, آپ نے کیا کیا؟ نہیں, وہ شاباش انہوں نے پوری ٹیم کو دی ہے, پورے ٹیم کو دی. اس ٹیم میں میں بھی شامل ہوں, اور ہماری اس ٹیم کو اسحاق ڈار صاحب جو یہاں لیڈر آف دی ہاؤس بھی ہیں سینٹ میں, انہوں نے جو ہے وہ لیڈ کیا ہے. لا منسٹر صاحب ہیں, باقی جو ہمارے لا کمیٹی کے ممبرز ہیں, سبھی لوگ ہیں, اور سبھی نے جو ہے وہ اپنی ذمہ داری اچھے طریقے سے نبھائی. بہت بہت شکریہ رانا سدالہ صاحب. علی ظفر صاحب مزید بھی اس پہ گفتگو ہوتی رہے گی کیونکہ 27ویں کے بعد کوئی بڑا اعتراض تو بتائیں نا. 28ویں ترمیم بھی بڑا اعتراض اگر علی ظفر صاحب نہیں بتا سکے تو آپ مجھے بتائیں کہ پی ٹی آئی میں کون ہے جو بتائے. 28ویں ترمیم بھی آ رہی ہے نا, اس پہ بات کر لیں گے. 28ویں ترمیم تو آ رہی ہے ایجوکیشن پہ, وہ تو آ رہی ہے پاپولیشن پہ, وہ تو آ رہی ہے اپنا جو ہے وہ ان چیزوں چلیں, یہ بڑی اچھی بات آپ نے بتائی ہے کہ 28ویں ترمیم جو ہے وہ ایجوکیشن وہ آ رہی ہے لوکل باڈیز کے اوپر. چلیں جی, آ رہی ہے جی 28ویں ترمیم بھی آ رہی ہے, اور رانا سدالہ صاحب نے بتا دیا ہے کہ ایجوکیشن پہ اور پاپولیشن پہ اور لوکل باڈیز پہ آ رہی ہے, اور اس پہ بھی ہم یقیناً ہم بات کریں گے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.